زیادہ کم یا اس سے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم فقهنا فی الدین اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین۔ سورہ النحل آیت نمبر 76 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 77 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور واسطے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور جو بھی قیامت کا حکم ہے، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وہ کتنا ہے کہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ کلمح البصری، جیسے آنکھوں کا چھپکنا، یعنی قیامت آئے گی تو کیسے آئے گی، اس کا معاملہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنی پلک جھپک لے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ کم یا اس سے بھی قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لیجیے کیا ہے سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے آخری میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی تھی، اور وہ مثال میں اللہ تعالیٰ نے آقا اور غلام کے حوالے سے کچھ مثالیں دے کر بتایا تھا کہ وہ جو کچھ اختیار نہ رکھتا ہو اور وہ جو پورا کا پورا اختیار رکھتا ہے، اس کو اللہ نے ہر چیز دی ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک گونگا بہرا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور بوجھ بنایا، اور آن دا ادر ہینڈ دوسرا شخص وہ ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی راہ راست پر قائم ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب مالک اور غلام برابر نہیں ہو سکتے تو کیسے لوگ اللہ کی خدائی میں لوگوں کو یا خود مخلوق کو ہی شریک کر دیتے ہیں نا؟ تو اللہ نے یہ راسخ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں قیامت کی حقیقت کے حوالے سے کہ دیکھو قیامت جو ہے وہ تو ہونی ہی ہے، یہ غیب کا علم ہے اور یہ اللہ کے پاس ہے، ساری ہی غیب کی باتیں اللہ کو معلوم ہے، چاہے آسمان کی ہو چاہے زمین کی ہو، دنیا ختم ہونی ہے، دنیا برپا ہونی ہے، کیسے ہونا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، چلا بھی رہا ہے، اور اس کو لے جانا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، اچانک آ جائے گی کہ ایک آدمی اپنا نوالا بنائے گا، منہ میں بھی ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت اتنی اچانک آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اونٹ کا دودھ دھو رہا ہوگا، اس کو پینے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک شخص جو ہے وہ کپڑا لے رہا ہوگا، بھی پیسے نہیں دیے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو اور اللہ ہی کی اطاعت کرو اور شرک سے بری ہو جاؤ، اب اللہ کو الہ واحد مان کے چلو، کیونکہ جب قیامت آئے گی نا تو اتنی اچانک آئے گی کہ کچھ بھی پتہ نہیں چل سکے گا انسان کو، بالکل کسی چیز کی مہلت نہیں ملے گی، انسان پلک جھپکاتا ہے اور کھولتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے، بس اتنی ہی دیر میں اچانک آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، یعنی اللہ انسان کو انسان کی حیثیت بتا رہے ہیں، اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ انسان کیا تھا۔ اس اللہ نے تو انسان کو ماؤں کی پیٹوں سے نکالا اور ایسی حالت میں نکالا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، کوئی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ کس حالت میں انسان آتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ ہی کچھ اپنا کسی قابل ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ آہستہ 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 انسان علم حاصل کرتا ہے،
اور پہلے وہ اپنے اسٹیپس کے آپ کہہ لیں نا کہ وہ مائل سٹونز اچیو کرتا جاتا ہے. کبھی پہلے وہ اسکول جاتا ہے, پھر کالج جاتا ہے, پھر یونیورسٹیز جاتا ہے, پھر آگے آگے اپنے جابس کرتا ہے, پھر بزنس کرتا ہے, پھر مختلف اسٹیجز سے وہ گزرتے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علم والا ہو گیا ہوں, میں کوئی سائنسدان بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ علم بہت کم ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے, اور ہمارے پاس جتنا مرضی ہم علم حاصل کر لیں وہ علم ہمارا بہت کم ہوتا ہے, بہت ہی کم. اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ دیکھیں شیر کے آگے اگر ہم شیر گوشت کھاتا ہے نا, اگر ہم اس کے آگے گھاس پھوس رکھ دیں گے تو کبھی بھی نہیں کھائے گا. بکری جتنی مرضی بھوکی ہو, اس کے اگر آگے ہم اگر گوشت رکھ دیں گے وہ کبھی گوشت کو منہ نہیں مارے گی, نہیں مارے گی نا. یہ وہ اللہ کی مخلوقات ہیں جن کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے, اتنے پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی ایسی ہیں کہ وہ جو بھی ان کو جتنا بھی علم ان کے پاس ہے وہ اسی علم پر چلتے ہیں. اور ہم اتنا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈاکٹر جو ڈائبیٹک بھی ہوگا نا, اس کو سب کچھ پتا ہوگا کہ شوگر کے مریض کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, اور ڈائبیٹک پیشنٹس کے ساتھ ایسے, اور ڈائبٹیز ملائٹس میں یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح سے انسان کی باڈی جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر بھی وہ شوگر کا پیشنٹ اگر ڈاکٹر بھی ہے, بہت بڑا کنسلٹنٹ بھی ہے, اگر اس کے سامنے میٹھا لا کے رکھا جائے گا نا, اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, وہ پھر بھی اسی کو کھائے گا. شیر کو پتا ہے کہ میں یہ گھاس کھا کے کیا کروں گا, میں تو کھانا ہی نہیں ہے, میرے لیے نقصان دہ. وہ بکری کو پتا ہے کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے, گوشت میں نہیں کھاؤں گی, میں نے تو گھاس ہی کھانی ہے. لیکن انسان کو معلوم ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ, وہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اسی چیز کو کھائے گا جو اس کو نقصان دینے والی ہوتی ہے. اتنا تو علم ہے ہمارے پاس, اتنے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا اس علم کو حاصل کر کے پھر پنے خان بن جاتے ہیں. انسان کا تو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک ایکس رے دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ انسان اصل میں ہے کیسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کان الانسان عجولا, وہ تو بہت ہی جلد باز ہے, عجلت پسند ہے. کان الانسان قتورا, انسان بخیل ہے, بخل کرتا ہے. کان الانسان اکثر شیء جدلا, وہ تو ہر چیز میں جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے, اتنا غصیلا ہوتا ہے انسان. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کے بارے میں فرماتا ہے انہو کانا ظلوما جہولا, وہ تو ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. کفور مبین کہا اللہ تعالیٰ نے, کھلا ناشکرا ہے, ہر چیز کے معلوم ہونے کے بعد ناشکری کرتا ہے, اور کھلا ناشکری کرتا ہے. یا اس قنوت کوئی چیز نہیں ملتی تو ایسے نا امید ہو جاتا ہے, ایسے مایوس ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کو کچھ دیا ہی نہیں گیا, کوئی نعمت اس کے پاس ہے ہی نہیں. اور اگر مل جاتے نعمتیں تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرح اور فخور, تکبر میں آگے اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کا پورا ایکس رے کر دیا ہے کہ تمہیں میں نے اتنی تمہاری ڈیفیشنسیز کے ساتھ بنایا ہے. تم ناشکرے بھی ہو, جلد باز بھی ہو, بخیل بھی ہو, غصیلے بھی ہو, ظالم بھی ہو, جاہل بھی ہو, اور تم جو ہے وہ فخر میں بھی آ جاتے ہو, نا امید بھی ہو جاتے ہو. لہٰذا مانگو, تمہیں کچھ نہیں آتا, مانگو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا. اہدنا الصراط المستقیم, بار بار اللہ تعالیٰ نماز میں ہم سے اقرار کرواتا ہے کہ اللہ تو انگلی پکڑ کے مجھے سیدھے راستے میں سکھا پر چلا دے, اللہ تو انگلی پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پر لے کر آ جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے فرماتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, اور وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا, جو تمہیں علم دیا وہ بہت کم دیا ہے. اللہ ہمیں علم دیتا ہے, اور وہ علم ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, بنائے تمہارے لیے اللہ نے صورت سماعت اور بصارت اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے. لعلکم تشکرون, اس لیے دیے تھے تاکہ تم شکر کرو, تاکہ تم ان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت استعمال کرو. تم سنو, اللہ کی آیات کو سنو, اللہ کی باتوں کو سنو, اللہ کے کلام کو سنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پیچھے ہمیں مثال دی تھی نا, گونگا بہرا
ہے, کوئی کام نہیں کرتا, یعنی اس کو تو کوئی بات ہی سنائی نہیں دیتی نا, اس کو تو اللہ کے کلام کا پتہ ہی نہیں. اللہ نے تو قوت سماعت اس لیے دی تھی تاکہ ہم اللہ کی باتوں کو سنیں, اللہ کی باتوں کو جانیں, اللہ کے قرآن پاک کی باتوں کو سنیں, اللہ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کو سنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت اسی لیے دی تھی تاکہ ہم آس پاس آگے ادھر ادھر اگر کوئی پکار رہا ہے, کوئی ضرورت مند ہے تو ضرورت مند کی پکار کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سماعت اسی لیے تو دیے تھے, کان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دیے تھے کہ جہاں اذان کی پکار آ رہی ہو, جہاں کی قرآن کلاسز کی باتیں آ رہی ہیں, وہاں پر جاؤ اور جا کے قرآن سیکھنے سکھانے کا معاملہ کرو, قرآن کو سنو. قرآن کا مزاج ہم نے دیکھا کہ قرآن کا مزاج بیسیکلی سننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کان مجھے اور آپ کو اسی لیے دیے تھے تاکہ ہم ان کانوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اللہ کے قریب آئیں. اللہ کی باتوں کو نہیں سنیں گے تو اللہ کے قریب کیسے آ سکیں گے, اللہ کو کیسے پہچان سکیں گے؟ یہ قوت سماعت اور قوت بصارت ہی تو دل تک پہنچنے کی کھڑکیاں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہمیں دی تھی, کیوں دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا کان ہمیں اللہ نے اس لیے بھی نہیں دیے تھے نا کہ ہم اس سے صرف اور صرف گانے سنیں, اور ہم اس لیے بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ ہم ان کانوں سے جو ہے وہ لاہو الحدیثی کی باتیں سنیں اور غلط باتیں سنیں اور فحش کلام سنیں اور فحش باتیں کیا کریں. اللہ نے یہ کان ہمیں اس لیے نہیں دیے تھے. اپنا محاسبہ بھی کرتے جانا ہے کہ کیا ہم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا یہ اسی لیے دیے لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ ہمیں اپنی تمام کی صلاحیتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے قوت بصارت دی تھی, اللہ نے آنکھیں دی تھی. کیوں دی تھی آنکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آنکھیں دی تھی تاکہ ہم دیکھیں, کائنات میں ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کوئی جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیر کے رکھی ہیں, جو اللہ کی ہونے کی شہادت دے رہی ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو آنکھیں دوڑا کر اور دیکھو کہ اللہ کو پہچانو. اللہ نے اس لیے آنکھیں دی تھی کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جائے. اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم ٹی وی فلمیں دیکھتے رہیں یا فحش نظارے دیکھیں یا نامحرموں کو دیکھ کر ہی محظوظ ہوتے رہیں, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بصارت اسی لیے دی تھی کہ آس پاس میں ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھیں. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اگر کوئی ضرورت مند ہے, کوئی مفلس نادار ہے تو اس کو دیکھو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو. خدمت خلق میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ. جہاں دیکھو کہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے, کوئی مظلوم ہے, اس کی مدد کے لیے نکلو. اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو کہیں کسی کے حق کو دبایا جا رہا ہے, کہیں کسی باطل کو اٹھایا کرے اور حق کو دبایا جا رہا ہے تو اس کی معاونت کے لیے نکل کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں کان ہمیں یہی اس لیے دے کہ ہم اپنے آنکھوں اور کانوں کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کریں. یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے لگاوٹ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اگر اسی آنکھوں سے ہم محرموں کو دیکھیں گے اور لگاوٹ سے دیکھیں گے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے, اور لگاوٹ سے سننا بھی کانوں کا زنا ہے. اور اگر انہی کانوں سے ہم گانے سن کر محظوظ ہو رہے ہوں یا نامحرموں سے باتیں کر کے محظوظ ہو رہے ہوں تو یہ بھی زنا ہی کی ایک شکل ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان زناؤں سے محفوظ فرما کر اپنی فرما برداری میں ان نعمتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے یہ کان مجھے اور آپ کو دیے تھے کہ ہم پرندوں کی چہچہاہٹ سے اللہ کو پہچانے. اللہ نے کان اس لیے دیے تھے کہ اذان کی آواز کی پکار پر لبیک کہہ کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں. اللہ نے اس لیے دیے تھے کان ہمیں کہ جو پکارے اللہ کی دعوت کے لیے کہ من انصاری الی اللہ تو جائیں اور اللہ کے انصار بنے. اللہ نے اسی لیے ہمیں یہ کان اور آنکھیں دی تھی تو یہ کہ ان کو استعمال کر کے ہم کیا کریں. والافئدہ, اللہ فرماتا ہے افئدہ بھی دیے تھے تمہیں. افئدہ اس دل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انٹینس فیلنگز آتی ہیں, جو بہت انٹینسلی اللہ کو محسوس کر لے, اللہ کو کب بن جائے. یعنی کہ قلب نہ ہو. قلب کیا ہوتا ہے جس میں انٹینسٹی نہیں ہوتی, الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ اللہ کو ایسے پہچانو کہ اللہ کے لیے اشد حبا للہ کا معاملہ کر لو. اتنی زیادہ اللہ کے لیے تمہارے دل میں محبت بھر جائے کہ تم اللہ ہی کے بھر کے رہ جاؤ.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کھڑکیوں سے اللہ کو پہچانو اور ایسا پہچانو کہ والافئدہ، تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیے تھے، افئدہ کے اندر اللہ کی محبت کو انٹینسٹی سے فیل کرو اور شدت میں چلے جاؤ، اللہ کو ایسے پہچان لو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، تبھی تو انسان شکر گزاری کے صحیح رویے اپنا سکتا ہے نا۔ اللہ نے جن مقاصد کے لیے ہمیں یہ نعمتیں دی تھی، قوت سماعت اور قوت بصارت، بس ان کو بھی ہم نے انہی مقاصد میں استعمال کرنا ہے، یہی شکر گزاری کا صحیح طریقہ اور صحیح رویہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم ادہم جو ایک تابعی ہیں، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک غلام خریدا غلاموں کی منڈی سے، اس کو لے کر جب آئے تو آ کے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میرا وہی نام ہے جس نام سے بھی آپ مجھے پکارے، میرا وہی نام ہوگا کیونکہ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر ابراہیم ادہم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا پہنو گے، کیا پہننا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ جو مجھے پہنائیں گے میں وہی پہنوں گا۔ ابراہیم ادہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گے اور کیا پیو گے؟ تو انہوں نے غلام نے آگے سے کہا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو مجھے کھلائیں گے اور پلائیں گے میں اسی پر راضی ہوں گا اور میں اسی پر مطمئن ہوں گا۔ تو یہ بات سن کر حضرت ابراہیم ادہم گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی، حالات سنبھلے تو وہ دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تو اپنے اس غلام کے جیسا بھی نہ ہو سکا جو تجھ جیسے آقا کی ایسی غلامی کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھ اور اپنے آقا کو دیکھ اور اپنی غلامی کو دیکھ اور اپنی بندگی کو دیکھ۔ تو تیرا آقا اور کیسا ہے جو تجھے کیا دے رہا ہے اور تو اس کی کیسی غلامی کر رہا ہے، اور یہ تو اس کا کیسا آقا ہے اور یہ غلامی تیری اور بندگی تیری کیسی کر رہا ہے۔ تو اس غلام کے جیسا بھی اپنے آقا کا غلام نہ ہو سکا۔ اللہ ہمیں بھی بندگی کے طریقے سکھا، اللہ ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں میں نے یہ ساری نعمتیں دی تھی، اب ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کو پہچانو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا نہیں وہ دیکھتے آسمان کی طرف، مسخرات جو مسخر ہوئے ہیں، فی جو السماء بیچ فضا میں آسمان کے، یعنی کہ کیا انہوں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر ہوئے ہیں؟ کون مسخر ہوئے آسمان کی فضا کے اندر؟ پرندے۔ پرندوں کا حکم کی بات کی جا رہی ہے، پرندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں آنکھیں دی ہیں نا، دیکھو کائنات میں ارد گرد مشاہدہ کرو اور اللہ کو پہچانو۔ تو پرندوں کا تذکرہ کر کے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرندوں کو دیکھنا بھی اللہ کی پہچان اور ایمان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کے اندر پرندوں کو فضا میں مسخر کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز ایئر میں چھوڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً وہ نیچے آتی ہے، گریویٹیشنل پل کی وجہ سے فوراً زمین کی طرف آتی ہے۔ کوئی سوئی پھینکے وہ نیچے آتی ہے، بال اچھالے نیچے آتی ہے۔ آپ کوئی کاغذ بھی آپ چھوڑیں گے تو وہ نیچے ہی آئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن نہیں، آسمان کے اندر بس پرندے کون ہیں جو مسخر کیے ہوئے ہیں، کیسے وہ مسخر ہوئے ہیں؟ ہمیں کیا اللہ کی پہچان کے لیے کافی نہیں ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا اللہ، نہیں وہ تھامتا ان کو مگر اللہ، اللہ ہی ہے جو ان کو تھام کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز نے، کسی طاقت نے ان پرندوں کو نہیں تھام کے اور سنبھال کے رکھا ہوا۔ یہ پرندے وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ آپ دیکھیے اگر ہم پرندوں کو ہی دیکھیں تو اس کی ساخت میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا بہت کھوکھلی اور بہت ہلکی اور باریک باریک ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے وزن کو لے کر یہ اڑ پڑتا ہے۔ اب اسی کی اڑان کو دیکھ کے انسان کو اللہ نے علم دیا اور انسان نے جہاز بنائے، اور جہاز بھی اس نے کس چیز سے بنائے؟ وہ سب سے جو ہلکا لائٹسٹ میٹل ہے ایلومینیم، اس الوائے سے اس نے جہاز بنائے، اور لوہے سے یا تانبے سے نہیں بنائے بلکہ الوائے سے بنائے۔ یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے، اللہ کی ایجاد ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے پرندے، اور اس کو
دیکھ کے اللہ نے ہمیں علم دیا کہ تمہارے لیے میں نے ایلومینیم کی الوائے بنایا ہوا ہے، تو تم اب صاحب علم ہو، اپنے اس الوائے کو اپنے لیے جہاز کی سواریاں بنانے کے لیے استعمال کرو۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں پرندوں کو کی ہڈیوں کو ایسے رکھا، کھوکھلا بنایا، ویسے ہی جہاز کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ بیسیکلی ایک کھوکھلی سی ایک جگہ ہوتی ہے نا جس میں انسان بیٹھتا ہے، پھر نیچے بھی جہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے اس کو بھی ایک خاص جگہ پہ اس کو ایک ویکیوم کریٹ ضرور اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو پرندوں کو اللہ نے اڑانے کے لیے پھر پر بھی دیے۔ اب پروں کو اللہ نے بنایا کیسا کہ نہایت نرم اور ملائم بنایا، اور ان نرم اور ملائم بنانے کے لیے پرندوں کے پروں کے نیچے گلینڈز رکھے ہیں جن سے سیکریشنز آتی ہیں اور ان پروں کو مزید ملائم بنا دیتے ہیں۔ آپ کبھی کسی پر کو لیں نا اگر، تو پر کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو پانی کا قطرہ کبھی بھی پر کو گیلا نہیں کرتا، بلکہ پانی سلپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرکشن لیس ہوتی ہے وہ جگہ۔ نہیں تو پر تو ایک پر ہوتا ہے، چاہے تو وہ فوراً سے اس کی فرکشن کی وجہ سے پانی وہیں رک جائے، لیکن نہیں، اس کو لیبریکیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو اسموتھ کیا ہوا ہوتا ہے ان گلینڈولر سیکریشنز نے، اور وہ اسی لیے کیا ہوتا ہے تاکہ جب پرندہ اڑے تو اپنی پروں کی موومنٹ سے یا ہوا کے ٹکرانے سے اس میں حرارت نہ پیدا ہو اور کم سے کم فرکشن ہو اور کم سے کم توانائی لگے اور وہ آسانی سے اڑ سکے۔ تو اللہ نے ایسے خوبصورت اس کی ایک تخلیق کر دی پرندوں کے پروں کے نرمی اور ملائمت کے حوالے سے، جسم کی ساخت بھی ایسی رکھ دی کہ اس کے اڑان میں آسانی ہو، ساتھ ہی اڑان کا ایک طریقہ اس کو سکھایا کہ پروں کو نیچے کرتا ہے پرندہ اور پھر ایک دم سے اڑان بھرتا ہے اور اپنے جسم کو لے کے اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ہوا کو بھی ایسا بنا دیا۔ ایک اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے دو چیزیں جب مل کے کام کرتی ہیں تو ہی پورا کا پورا معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر صرف سورج ہی رہتا، چاند نہ نکلتا تو ہر وقت دن ہی دن ہوتا، رات ہی نہ آتی، انسان تھک ٹوٹ جاتا اور کتنا مشکل ہوتا اس کو اپنی انرجی ریوائز کرنے میں۔ لیکن اللہ نے دو جوڑے بنائے ہر چیز کے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے تو ایک کام مکمل ہوتا ہے۔ جہاں پرندوں کو اللہ نے ایسا بنایا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر بھی ایک ایسی صفت رکھ دی جس صفت کی وجہ سے یہ پرندے اڑ پاتے ہیں۔ ہوا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپورڈ تھرسٹ کا ایک ایلیمنٹ رکھ دیا۔ اس کو پتا تھا نا کہ پرندوں نے اڑنا ہے، انسان نے جہاز کو بنانا ہے، تو یہ کیسے اڑیں گے؟ پر یہ اپورڈ تھرسٹ ایک ایسی کوالٹی ہے ہوا کے اندر کہ جب ہوا کو نیچے دبایا جاتا ہے نا تو وہ اوپر کی طرف پریشر ڈالتی ہے، اور یہ جو اندر اس کے مالیکیولز ہوتے ہیں نا، یہ پریشر ان مالیکیولز کی طرف سے پڑتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ کل ہے، وہ الودود ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بناتا ہے۔ وہ ایسا المصور، ایسا الخالق ہے کہ ہر چیز کو اس نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں بنایا۔ اور بہترین دیکھیں فزسسٹ بھی ہے، بہترین کیمسٹ ہے، بہترین بایولوجسٹ ہے، بہترین علام الغیوب العلیم اللہ ہی ہے نا۔ اب نیوٹن نے لا ڈسکور کیا اور اس نے کہا کہ بھائی ایکشن اینڈ ری ایکشنز آر ایکول اینڈ اپوزٹ۔ یہ بڑے عرصے کے بعد جا کے یہ ڈسکور ہوا لا۔ نیوٹن کے لا کو پڑھانے والے لوگ یہ تو پڑھا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیوٹن کو سکھایا تھا، یہ لا اللہ نے بنایا تھا۔ تو دنیاوی علوم کو بھی رب کی پہچان کا ایکچولی ہم نے ذریعہ بنانا ہے۔ یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ ہر چیز میں اللہ کی بیسیکلی پہچان کرا رہی ہے نا۔ یہ اپورڈ تھرسٹ بھی ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہم نے فزکس میں صحیح سے تو سیکھا۔ آج ایکچولی ہم نے دنیاوی علم کو الگ کر دیا، دین کے علم کو الگ کر دیا، تو یہ بیلنس بالکل آؤٹ ہو گیا۔ تو پھر آج ہماری نسلیں ویسی نہیں نکل رہی، ویسی خیر نہیں پھوٹ رہی جیسی خیر کو پھوٹنا چاہیے تھا نا۔ دنیاوی علوم آج اتنے عروج پر پہنچ چکے ہیں لیکن مسلمان اتنی ہی پستی اور زوال کے وزیر ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر مسلمان اپنے علم سے اسلام کے اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علم کے ساتھ لے کر چلتا تو وہی حال تھا جو پہلے تھا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمارا دنیاوی علم بھی ہمیں جنت کے حصول کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی نعمت چیزیں بنائی وہاں ان کے لیے اسباب اور وسیلے بھی اللہ نے بنائے۔ پرندوں کو جہاں ایسے بنایا تھا تو وہاں ہوا کو بھی ویسے بنایا اور اس کو فلائٹ کی اڑان کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس کی اڑان میں یہ ہوا اس کے لیے معاون بن جاتی ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب ایک ہے؟ اللہ کی پہچان ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ واحد ہے۔ اگر اور بہت سارے رب ہوتے تو
یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ نہ ہوتی، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوتی. ہر پرندہ دیکھیں اللہ نے پرندے بنائے اور ہر پرندے کو بھی اللہ نے مختلف انداز میں اڑنے کا طریقہ سکھایا. کوئی ڈائیو کرتا ہے، کوئی گلائڈ کرتا ہے، کوئی پر مار کے ہل رہا ہوتا ہے اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. ہمنگ برڈ کا پتہ ہے آپ کو کیسے اڑتی ہے وہ؟ ہمنگ برڈ 1 سیکنڈ میں 50 سے 200 مرتبہ اپنے پروں کو ہلاتی ہے، اور اس کے پروں کے تیزی سے ہلنے کی حرکت کی وجہ سے ایک بزنگ سی ساؤنڈ، ہمنگ سی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی جگہ پہ اسٹیٹک ہوتی ہے اور اپنے پروں کو کنٹینیوسلی ہلا رہی ہوتی ہے، اور اپنے چونچ سے جو ہے نا وہ اپنے نیکٹر کو کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ایک ہی جگہ اسٹیٹک ہوتی ہے، گرتی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایگل کو اگر ہم دیکھیں، جو باز ہوتی ہیں، جو عقاب ہوتے ہیں، وہ کیسے اڑتے ہیں؟ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گلائڈ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پروں کو موو ہی نہیں کرتے، ایک جگہ اڑان بھرتے ہیں اور اسی اڑان سے پوری کا پورا اپنا سفر طے کر لیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بار 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 پروں کو موو کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی پرندہ گرتا نہیں ہے، کوئی بھی پرندہ نہیں گرتا. سبحان اللہ، ما یمسکہن الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں چھوتی ان کو مگر اللہ، صرف اللہ ہی نے ان کو تھام کے رکھا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے، بہت سے نشانیاں ہیں جو ایمان لے کر آتی ہیں. اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، اللہ اپنی پہچان عطا فرما. اللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ نے بنائے واسطے تمہارے گھر، سکنن رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ. وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنائے واسطے تمہارے مویشیوں کی کھالوں سے بیوتن گھر. ایک جگہ تو اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ، سکون پانے کی جگہ بنایا، دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں سے تمہارے لیے گھروں کا انتظام کر دیا. گھروں کو اللہ نے کیا بنایا؟ جائے سکون. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکون بنایا، کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں بنایا. آج ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں اپنے حقوق و فرائض کی جنگ میں لگا ہوا ہے، اور ایک کشتی کا میدان جو ہے نا وہ، اب یہ جو گھر ہے وہ بیسیکلی ایک کشتی کا اکھاڑا بن چکا ہے. ہر کوئی لڑ رہا ہے. بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں ملتے، شوہر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے مجھے اپنے حقوق نہیں ملتے، ساس لڑ رہی ہے مجھے میرے نہیں حقوق مل رہے، بہو ساس سے نالا ہے کہ مجھے میرے حقوق دے دو. تو ایک لڑائی کا اکھاڑا بنایا گیا ہے. گھر جائے سکون ہے. اللہ نے میاں اور بیوی کو کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. جس گھر میں امن سکون نہیں ہوگا، وہاں پہ معاملات، وہاں پہ اولادوں کی تربیت اچھی طرح سے نہیں ہو سکے گی. گھر کا مطلب سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور دیکھیں جو گھر قرآن اور حدیث کے مطابق بنائے جاتے ہیں، وہی گھر پکے بھی ہوتے ہیں، وہی گھر پرسکون بھی ہوتے ہیں، وہی جنت کا گہوارہ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ جو لوگ اپنے ولی بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو ولی اور سرپرست بناتے ہیں، اور ان کے مطابق اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، تو ان کے گھروں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت. ان کے گھروں کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیں. اللہ نے شکوہ کیا، حسرت دکھائی کہ کاش کے لوگ جان لیں کہ دوسرے لوگوں کی سرپرستی کے مطابق اگر اپنا گھر بنایا جائے گا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہٹ کر اگر گھر بناؤ گے تو وہ کمزور بھی ہوگا اور بہت جلدی ٹوٹ بھی جائے گا، بالکل مکڑی کے گھر کے جیسا ہوگا. وہاں پہ نہ کوئی امن ہوگا، نہ کوئی سکون ہوگا، نہ وہ جنت نظیر ہوگا. تو وہی گھر جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بنائے جاتے ہیں، وہی گھر سکون والے بھی ہوتے ہیں، اور وہی گھر مضبوط اور پائیدار بھی ہوتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں نا، سورہ نساء کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر. اللہ ہمیں وہ باتیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے گھروں کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گھر بنانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں مویشیوں کے کھالوں میں سے بھی گھر عطا فرمائے. اب مویشیوں کی کھالوں میں سے کون سے گھر ہیں جو ہمیں ملتے ہیں؟ بیسیکلی مویشیوں سے انسان کو ملتا ہے
چمڑا لیدر ملتا ہے، اور لیدر سے انسان کیا کرتا ہے، اس سے ٹینٹس وغیرہ جو ہے وہ بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو ان کو، یوم ذالکم تمہارے سفر کے دن، و یوم اقامتکم اور تمہارے پڑاؤ کے وقت، یعنی کہ جب تم سفر کرتے ہو، قیام کرتے ہو، تو دونوں حالتوں میں وہ جو مویشیوں سے تمہیں گھر ملتے ہیں وہ تم ان کو ہلکا پاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور صوف ان کی، مطلب ان کی جو صوف ہوتی ہیں، ان کے اون ہوتے ہیں، وَأَوْبَارِهَا، اور ان کی اون میں، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بال، آساسا ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور برتنے کی بہت سی چیزیں ہیں جو تمہارے کام آتی ہیں ایک وقت مقرر تک۔ یعنی کہ اللہ نے مویشیوں کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا چیزیں دے دی، اللہ نے جانوروں کی کھالیں دے دی، اللہ نے ہمیں اون دیا، اللہ نے صفوف دیے جن سے ہم بہت سی چیزیں بناتے ہیں، اللہ ان سے بال ہیں جو ہمارے لیے بہت سی چیزوں میں کام آتے ہیں، فر وغیرہ میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں نا ان کو سردی میں، اور اس کی اون سے ہم سردی کے کپڑے بناتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا بتایا کہ یہ تمہیں میں نے اتنی چیزیں دی، صرف مویشیوں سے صرف تمہیں وہ نہیں ملتا گھر، باقی بہت سی چیزیں اور بھی تمہیں وہاں سے ملتی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق، اور بنایا تم اس میں سے جو، واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا واسطے تمہارے، مما خلق ظلالا، اس میں سے جو اللہ نے بنائی ہے تخلیق، ظلالن سائے کا انتظام کیا، وجعل لکم من الجبال، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑ میں سے، اکنانن چھپنے کی جگہ، یعنی پہاڑوں میں غار وغیرہ اللہ نے پناہگاہیں بنا دی، وجعل لکم سرابیلا، اور بنائی واسطے تمہارے پوشاکیں، تقیکم الحر، جو پہنتے ہو تم، جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے، وسرابیلا تقیکم، اور پوشاکیں تمہاری بچاتی ہیں تم کو، باسکم جنگ میں۔ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، لعلکم تسلمون، شاید کہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے یہاں پر مویشیوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والی ہمیں چیزیں بتائیں، اور گھر اور ان کے حوالے سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے اللہ نے گھروں کا انتظام کس کس طرح سے کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے سایوں کا انتظام کیا، اور سائے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ درختوں سے دیتا ہے، پہاڑوں سے دیتا ہے، پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جو غار ہے وہ بھی اللہ نے ہمارے لیے رہنے کے انتظامات کیے، پناہگاہیں بنا دی، اور پھر ہمیں ایسی پوشاکیں بھی عطا فرما دی جو گرمی اور سردی میں ہمیں درجے مختلف حرارتوں سے، مختلف ٹیمپریچر کی جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تم اپنی اللہ ہی کی فرما برداری میں اپنے آپ کو سونپ دو۔ تو بہت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لباسوں کا، بہت سی قسموں کے لباسوں کا بیسیکلی تذکرہ کیا۔ لباس اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو اللہ نے خود نازل کیا نا، قرآن پاک سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد انزلنا لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اللہ نے، ہم نے نازل کیا ہے لباس جو تمہاری قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اس معاشرے کا وہ طبقہ ہے جس کے پاس وافر مقدار میں اس کی نعمت ہے، اور اتنی زیادہ یہ نعمت ہے ہمارے پاس، اتنے لباس ہیں کہ کتنے لباسوں کی باری بھی نہیں آتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لعلکم تسلمون، کہ شاید کہ تم اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ یہی تو ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال بھی کیا جائے اور اس کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے۔ تو آج اگر ہم نے اپنے لباس بنانے ہیں، ڈیزائنر لباس ہم بناتے ہیں، سردی گرمی کے لباس افورڈ کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے لباس میں تقویٰ کے لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ضرور لباس التقویٰ کے مطابق اپنے لباسوں کا بنانا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی ہمارے پاس تو فلاں نہیں ہے، فلاں ڈیزائنر میرے پاس نہیں ہے، ہائے میرے پاس فلاں نہیں ہے، میں کیا پہنوں، میں تو فلاں لباس تو فلاں کے سامنے پہن چکی ہوں۔
یہ شکر گزاری کا صحیح طریقہ نہیں ہے. شکر گزاری کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نعمت استعمال کریں، بنائیں، اچھے سے اچھا بنائیں. آپ کو مناہی نہیں ہے، لیکن شو بازی کے لیے نہیں بنائیں، تفاخر جتانے کے لیے نہیں بنائیں. لباس التقویٰ کے حوالے سے پورے کے پورے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بنائیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق میں دوسرے سے لباس نہیں بنانا، بلکہ آپ نے اپنے جب لباس نئے بنائے تو جو دوسرے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہی زینتیں استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا، لیکن ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم انہی نعمتوں سے رب کی ناپسندیدہ لباس زیبتن کرنے شروع ہو جائیں. یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ اللہ نے جو اتنا ہمیں مال اسباب اور یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، یہی لباس پہن کے ہم نامحرموں کے سامنے یہ لباس جو ہے وہ دکھاتی پھریں. اللہ نے جہاں فرمایا کہ من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. اللہ نے زینت کو حرام نہیں کیا، لیکن اللہ نے حکم، حدود، دائرے، قیود سب کچھ ہمیں بتا دی ہے. اللہ نے گھر میں رہنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ جب گھر میں رہو تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ چاہیے کہ اپنے سروں پر جو لیتی ہو وہ اپنے سینوں پر ڈال لو، اور اگر باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم سج دھج کے باہر مت نکلا کرو. اگر باہر نکلنا پڑے تو کیسے نکلنا؟ زینتوں کو تو گھر میں بھی چھپانا ہے، تو کیسے نکلنا ہے اگر باہر نکلنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا وَلْيَضْرِبْنَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یدنین علیہن بالجلابیبہن، کہ من جلابیبہن، کہ تم اپنے اوپر اپنی جلباب ڈال لیا کرو. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں، ان کو ستایا نہیں جائے گا. آج ہم نے اپنی عزت کے جنازے نکال دیے ہیں اور ہم لباس ہر طرح کے پہنتے ہیں، سردی گرمی میں پورے ڈیزائنرز پہنتے ہیں، لیکن ایسے چست لباس جو کہ لباس التقویٰ سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتے، اور پوری اپنی زینتوں کا اظہار کر کے نامحرموں کے سامنے جاتے ہیں. اور پھر جب عزتیں پامال ہوتی ہیں، عزتوں کو تار کیا جاتا ہے، تو پھر لوگ روتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا برا معاملہ مرد کیوں کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی عزت کی اور حیا کی خود ہی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے یہ باتیں سمجھاتے، اگر اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو ان کی شکر گزاری کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور حدود القیود کے مطابق استعمال کریں نا. اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ لعلکم تسلمون، چاہے تم فرما بردار ہو جاؤ، یعنی یہ سب کچھ تمہارے لیے دیا ہے میں نے، ہر چیز تمہارے لیے ہے. پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزارو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ انجوائے کرو، لیکن تسلمون، لعلکم تسلمون، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، اللہ کی کبریائی کو ایکسپٹ کر لو، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنا شروع ہو جاؤ اور اس کے جانشین بن کر اس کی خلافت کا حق ادا کرنا شروع ہو جاؤ. اب فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر پھر جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس بے شک صرف اوپر تمہارے پہنچا دینا ہے کھلا کھلا، یعنی کہ صرف آپ کے سامنے آپ کے اوپر تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس سے منکر ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کے احسان کو ماننے کے بعد. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر تو انکاری ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اکثر ان میں سے کافر ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اصل بات کیا تھی؟ اصل مسئلہ یہ تھی نا کہ اکثریت جو ہے نا وہ قرآن سن کر انجوائے تو بہت کرتی ہے، اکثر قرآن کی کلاسز میں آتی بھی ہیں، ان کو معلوم بھی ہو جاتی ہے، ہر چیز بھی ہے، لیکن ماننا نہیں ہے. بس وہی ڈھنڈائی آ جاتی ہے کہ بس ہم اتنا کریں گے، اتنا نہیں کریں گے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، فلاں کام تو ہم سے ہوگا ہی نہیں، یہ تو شاید سے کرسی قرآن پڑھانے والیاں ہیں وہی کرے گی، ہم نہیں کر سکتے. تو بس بات یہی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ ہمارے اندر سے ضد اور ڈھنڈائی نکال دے اور اس تکبر کو بھی ہمارے اندر سے نکال کے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے ہر ہی حکم پر سمینا و اطاعنا کرنے کی توفیق نصیب فرما.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن جب کہ ہم لائیں گے ہر امت میں ایک گواہ. یعنی اس دن کیا بنے گی؟ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے انسان کو اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت جب برپا ہوگی تو ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لے کر آئیں گے. ثم لا یوزون للذین کفروا، پھر وہ جو کافر ہیں ان کو کوئی حجت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو توبہ کی کوئی مہلت دی جائے گی. یعنی اب ان سے توبہ استغفار بھی نہیں قبول کیا جائے گا اور نہ ہی وہ کوئی حجتیں پیش کر سکیں گے. اور ہر امت کے اوپر ایک گواہ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے پیغام اللہ کا ان کو پہنچا دیا گیا تھا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب کو، فلا يخفف عنہم، بس وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. یعنی جب ظالم لوگ ایک دفعہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو بس اس کے بعد اب ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، شرکاؤہم، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہے وہ ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے. یعنی کہ یہ ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم ہی البتہ جھوٹے تھے. یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی تو وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. تو اس پر اب ان کے جو وہ معبود جن کو پکارا جاتا تھا، جو شریک ٹھہرائے گئے ہوتے تھے، وہ ان کو جواب دے دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو. یعنی کہ ہم وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے اللہ کی طرف، یومئذ السلام، اس دن فرما برداری، اور کہیں گے کہ اللہ ہم اب آپ کے فرما بردار بن گئے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ سارے کے سارے افطرا پردازیاں، گم ہو جائیں گی، رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا. زدناہم عذابا، ان کو ہم عذاب میں اضافہ دیں گے، فوق العذاب، عذاب کے اوپر بہت زیادہ کر دیں گے، عذاب پر عذاب دیں گے، بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. تو گویا یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو معبود ہیں وہ سب کے سب انکاری ہو جائیں گے، مکر جائیں گے اور کہیں گے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. یہ سب اس دن اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، شرک میں مبتلا ہوئے تھے، وہ سب اللہ کو اس دن مان جائیں گے، اللہ کے آگے جھک جائیں گے، ساری اس طرح پردازیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اب کیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو صرف عذاب ہی عذاب دیا جائے گا. وہی فساد جو دنیا میں وہ کرتے رہے اللہ کو نہ مان کر، ان کو اس دن بھی ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا، ان کو کوئی مہلت اس دن نہیں دی جائے گی. اللہم وقنا عذاب النار. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم لے کر آئیں گے ہر امت کے اوپر ایک گواہ، من انفسہم، ان کے اپنے اندر سے، وجئنا بک شہیدا، اور ہم آپ کو لے کر آئیں گے ایک گواہ، اللہ اولائی، ان کے اوپر. یعنی اللہ اس دن ہمیں ہر ایک کو گواہی کے طور پر دوسرے اوپر امت کے اوپر پیش کریں گے، اور تمام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں سرخرو کر دینا، اللہ ہمیں عزت عطا فرما دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گواہی دینی ہے. اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو کیا فرمانا ہے لوگوں کے حوالے سے کہ قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ یہ گواہی ہمارے لیے اس دن نہ آئے. اللہ ہمیں اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پروانہ عطا فرما دیجیے گا. اور اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا تو سوچئے اس وقت پھر ہمارا
کیسے اعمال نکل رہے ہوں گے؟ اپنے اپنے ذرا جائزہ لیں، اب اس کیفیت کو اپنے اوپر رکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال نامے میں کچھ اعمال ہماری سستیوں کے آ رہے ہوں، کچھ کاہلیوں کے آ رہے ہوں، کچھ ضد کے آ رہے ہوں، کچھ جھٹائی کے تکبر کے آ رہے ہوں، کچھ بدعتوں کے آ رہے ہوں اور کچھ گمراہیوں کے آ رہے ہوں، اگر ایسے اعمال نامے نکلیں گے تو پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں گے جب وہاں پہ یہ نکل رہا ہوگا کہ یہ تو بے پردگی کے ساتھ سارے عالم میں گھومتی تھی، یہ تو لباس التقویٰ کو دھجیاں اس نے بکھیر دی تھی، اور یہ تو پورے جسم کے اعضاء کو پرومیننٹ کر کر کے گھر باہر نکلا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی پر وقت توفیق نصیب فرما دے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب، یعنی یہ کتاب الکتاب القرآن جو ہے یہ اسی گواہی کی تیاری کے لیے تو ہم نے آپ کے اوپر یہ نازل کی ہے۔ تبیاناً، یہ واضح طور پر یہ بیان کرنے والی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، وَهُدًى، اور ایک ہدایت بھی ہے، اور وَرَحْمَةً، اور ایک رحمت بھی ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اس کو مان لیتے ہیں، جنہوں نے فرض تسلیم خم کر دیا ہے، جو فرما بردار ہو گئے ہیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب، اس القرآن کو مان کر اس کو اپنے لیے حجت بنانے کی معاملات شروع کر چکے ہیں۔ یہ کتاب انہی کے لیے ہدایت بھی بنتی ہے، رحمت بھی بنتی ہے، اور یہ اسی دن کی تیاری کے لیے بھیجی گئی ہے، کیونکہ جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گواہی آئے گی کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اس قرآن کی اس قرآن کا صحیح علم بھی عطا فرما، اور اس قرآن کے علم کے اوپر ہمیں بہترین عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ ان اللہ، آگے آیت نمبر 90 آ رہی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہا عن الفحشاء والمنکر، اور وہ روکتا ہے فحش سے اور منکر سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو شاید کہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ، شاید کہ تم سبق حاصل کر لو۔ یہ وہ آیت ہے جس کے حوالے سے حضرت اقسم بن سیفی وہ فرماتے ہیں کہ وہ اسی آیت کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے، جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی اسلام کی خبر ملی اور نبوت کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کر کے آئے۔ قوم نے ان کو روکا تو انہوں نے 2 آدمیوں کو منتخب کیا کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں اور جا کے جائزہ لیں اور پھر مجھے دیکھ کر بتائیں۔ انہوں نے اپنے 2 لوگوں کو 2 سوال دیے کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، اور اقسم سیفی نے 2 سوال دیے، اور وہ 2 سوال کیا تھے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان دونوں نے سوال کیے اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا، پھر انہوں نے پڑھنے کی درخواست کی، بار بار آپ سے درخواست کی، پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک کہ یہ آیت ان دونوں کو یاد ہو گئی۔ اب وہ قاصد گئے حضرت اقسم سیفی کے پاس اور جا کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، صرف والد کے نام پر اکتفا کیا تھا، مگر دوسرے لوگوں سے تحقیق پر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ تو بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی تھی، آیت نمبر 90 سورہ نحل کی، یہ سنائی، تو جس پر حضرت اقسم بن سیفی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور برے اور رذیل اخلاق سے روکتے ہیں، تم سب ان کے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو اور پیچھے تابع بن کر نہ رہو۔ تو انہوں نے سارے کے سارے قبیلے کو اسلام کی طرف دعوت دے کر اسلام قبول کروا دیا۔ یہ ابن کثیر میں ان کا روایت حوالہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان بن مسعود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے دل میں بھی ایمان اسی آیت کی بنا پر ہی راسخ ہوا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ولید بن مغیرہ نے جب اس آیت کو سنا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے اور نور ہے۔
اور اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل پکنے والا ہے. یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ محکم ترین آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں خطبہ، جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی شامل کر دیا گیا تھا. اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ڈوز بتائے ہیں اور 3 ڈونٹس بتائے ہیں. 3 واضح احکامات ہیں اور 3 واضح نواہی ہیں، مناہی کی گئی ہیں. آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھرا ہوا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرۃ للہ. بہت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. واجتنبوا من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمیں احکامات نازل کیے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا بھی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وہ آیت ہے جس میں واضح طور پر یأمرو کہہ کے اور ینہا کہہ کے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے. حکم 3 چیزوں کا دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لینا چاہیے اس حوالے سے کہ یہ تو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو بہت ہائی لائٹڈ اور بہت کیٹیگورک ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں اور ان چیزوں سے تو رکنا ہی رکنا ہے. جہاں دوسری چیزوں سے قرآن پاک کے اندر احکامات آتے ہیں اور نواہی آتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ بالکل ایسے ہی جیسے آیت البر میں اللہ تعالیٰ نے بر کا تصور، نیکی کا تصور بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے کچھ اوامر اور کچھ نواہی بتائے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح سے ہمیں ان کو تو تھام کر ہی رکھنا ہے. ہمارے دین کا یہ خاصہ ہے، یہ 3 کی 3 چیزیں جو یہاں بتائی جائیں گی اوامر کے حوالے سے. ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل، سب سے پہلا حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ عدل کا حکم دیا جا رہا ہے. عدل کہتے ہیں انصاف کو، عدل کہتے ہیں برابری کو، عدل کہتے ہیں بیلنس کو، عدل کہتے ہیں ایکوالٹی کو. گویا عدل کا حکم دیا جا رہا ہے. عدل کسی بھی جو معاشرہ ہے، کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہی عدل پہ قائم ہوتی ہے. ایک معاشرہ تعمیر ہی نہیں ہو سکتا، سکون ہی والا نہیں ہو سکتا، بہترین معاشرہ بن ہی نہیں سکتا جہاں پر عدل کا نظام نافذ نہ کیا جائے. عدل اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ بھی عادل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی عدل کا حکم دیا، اعدلوا فہو اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اللہ نے پوری کائنات کو عدل پہ قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. اللہ تعالیٰ نے وزن کو انصاف کے ساتھ عدل کے اوپر قائم کیا ہے، اور تم اس کے میزان میں گھاٹا مت ڈالو، اس میں خسارہ مت پیدا کرو، اس میں غلطی مت کرو. اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کونوا قوامین بالقسط، کہ عدل کے، انصاف کے علم بردار بن جاؤ. عدل نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر عدل کا نظام ڈالا، پورے کے پورے عدل پر کائنات کے سسٹم کو استوار کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کے بیلنس کو بگاڑ مت لاؤ، اس میں فطور مت ڈالو، اور جو بھی اس کے فطور کو لے کر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے پھر بچ نہیں سکے گا. تو پہلا حکم پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہے ہیں. اب یہ عدل کہاں کہاں کیا جائے گا، کون کون کی سطح پر ہمیں عدل کرنا ہے؟ ایک تو عدل انفرادی سطح پر کیا جائے گا، دوسرا اجتماعی سطح پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، عدل ہر ہی سطح پر کیا جائے گا، انفرادی اور اجتماعی، تمام سطحات پر عدل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہاری ذات یا اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ آ جائیں. تمام سطحوں پر عدل کیا جائے گا. انفرادی سطح پر آپ دیکھیں، عہد ہمیں اپنے عقیدے میں عدل کرنا ہے. عقیدہ میں عدل کیا ہے کہ ہم جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے اس کو منوال اسی طرح مان کے چلنا ہے. اپنے عہدوں کی پاسداری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے عہد کے حوالے سے کیا کہا؟ اوفوا بالعقود ان العہد کان مسئولا،
کہ اپنے عہدوں کا پاس کرو کیونکہ تمہارے سے عہد کی جواب دہی کی جائے گی. تو ہر معاملے میں عہد کو پاسداری کے ساتھ چلنا، پاسداری سے لے کر عہد کی پاسداری کرنا، یہ عدل کے ہی بیس میں زمرے میں آنے والی چیز ہے. جو جہاں پہ اپنا وہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اپنے معاملات کے حوالے سے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جیسے ہمارا دنیا میں سارے کے سارے معاملات وعدوں پر بیسڈ ہے نا، ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدے توڑنا بھی عدل کے حوالے سے بگاڑ کا ایک رویہ ہے اور ایک طریقہ ہے. اسی طرح عبادات میں عدل کیسے ہوگا کہ حقوق اللہ بھی کیا جائے اور حقوق العباد بھی کیا جائے. یہ نہ ہو کہ بھئی حقوق اللہ ہی کیے جا رہے ہیں اور حقوق العباد کو چھوڑ دیا، یا حقوق العباد ہی کیے جا رہے ہیں اور حقوق اللہ کو چھوڑ دیا. تو بیلنس کر کے چلنا ہے. یہ عبادات میں حقوق اللہ بھی ہوں گی اور حقوق العباد کو بھی پورا کیا جائے گا. پھر معاملات میں عدل ایسے ہے کہ جیسے ہمارے انفرادی معاملات ہیں، کچھ اجتماعی معاملات ہیں، کچھ معاشرتی معاملات ہیں، گھریلو سطح پہ معاملات ہیں. تو ہر ہی لیول پر ہمیں اس کو عدل کو لے کے چلنا ہے. انفرادی سطح سے نکل کے جیسے اجتماعی سطح پر آتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ عدل میں ہم ماتحت اور غلام ہیں تو ان کے درمیان عدل ہوگا، اور جتنا جس کی جو ڈیلنگز ہوئی ہیں کہ اتنا کام کرنا ہے اور اتنی سیلری دی جائے گی، تو وہ بھی ایک عدل کا رویہ ہے کہ جب اس کی پسینہ ختم ہونے سے پہلے ہی مزدور کو اس کی اجرت دے دی جائے، اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے. یہ بھی عدل کا ہی ایک رویہ اور طریقہ ہے. پھر یہ کہ اگر کسی کا ایڈمیشن کہیں کروانا ہے تو اس کی کیلیبر کو دیکھ کے اس کا داخلہ کروایا جائے. یہ نہ ہو کہ کسی کا حق مار دیا جائے، یہ بھی بے عدلی ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ کسی کی جاب اگر ہے تو وہ پوسٹنگ ہونی ہے، یا کسی کو کہیں پہ اپ گریڈ کیا جانا ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اگر وہ اس قابل ہے تو اس کو دیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو وہ پوسٹ نہ دی جائے. یہ بھی ایک عدل کا ہی رویہ اور عدل کا ہی طریقہ ہے. پھر گھریلو اعتبار سے ہر جگہ پہ ہر سطح پہ عدل ہے. بیٹے داماد میں عدل کیا جائے. جو چیزیں آپ اپنے داماد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کے لیے کرے، وہی چیزیں آپ اپنے بیٹے سے بھی ایکسپیکٹ کریں، کہ بیٹے کو بھی کہیں کہ وہ آپ اپنی بیوی کے لیے ویسے ہی کریں. وہ بھی آخر کسی کا داماد ہے تو وہ وہی رویہ اپنے بیٹے کے لیے بھی کریں. لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ دامادوں کے ساتھ تو بہت چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر بھی روزانہ لے کر آئے یا ایوری ویکینڈ بھی لے کر آئے، اور اس کو بڑی مہنگی چیزیں بھی لے کر دے. لیکن بیٹا اگر اپنی بیوی کو یعنی بہو کو لے کے دینا شروع ہو تو فوراً ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنی چیزیں تو تمہارے پاس پہلے ہی موجود ہے، ابھی تو ہو کر آئیے اپنی ماں کے گھر، ابھی دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی عدل کے ہی زمرے میں آنے والا ایک طریقہ ہے. عدل ہر حال میں ہر سطح پر ہونا چاہیے. بیٹا بیٹی کے درمیان بھی عدل کیا جائے نا، جس کو اللہ نے بیٹے دی اور بیٹیاں دی اور اس نے تفریق نہ کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی نے اس کے لیے خوشخبری دی ہے. اس کے علاوہ بیٹی اور بہو کے درمیان بھی عدل ہونا چاہیے. جیسا آپ اپنی بہو سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو بیٹی کے ساتھ آپ نرم رویہ اختیار کر دیں، اور بیٹی بہو کے ساتھ آپ کا سخت رویہ ہو. اور اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہر ویکینڈ پہ آئے آپ کے پاس، تو پھر بہو کو بھی اس کی ماں کے گھر آپ کو بھیجنا چاہیے. تو ہر لیول پہ ہر سطح پر اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اگر آپ کی بیٹی غلط ہے اور بہو صحیح ہے تو پھر آپ کو بیٹی کا ساتھ نہیں دینا بلکہ بہو کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اگر داماد ٹھیک ہے اور بیٹی غلط ہے تو آپ داماد کا ساتھ دیں گی اور بیٹی کا ساتھ نہیں دیں گی. یہ بھی عدل کے رویے میں ہی آتا ہے نا. تو یہ سب کے سب عدل کے حوالے سے یہ رویے ہیں، یہ طریقے ہیں جو ہمیں اپنے گھروں میں لے کر چلنے ہیں. ہم اگر گھروں میں ایسا عدل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جب مائیں اپنی مطلب اولادیں اپنی ماؤں کو عدل پہ اپنا نظام قائم کرتے ہوئے دیکھیں گی تو ان ماؤں کی گودوں سے جو پرورش پانے والے بچے ہیں جب وہ کسی ادارے کے سربراہ بنیں گے تو انشاءاللہ وہ عادل حکمران بنیں گے. یہ عادل حکمران ہی تو ہے جن کے حوالے سے قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ 7 خوش نصیب ہیں جو عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. ان میں سے سب سے پہلا کون بتایا تھا؟ آپ نے عادل حکمران بتایا تھا.
تو جب عورتیں گھر کی رائیاں ہیں، گھر کی حکمران ہوتی ہیں اپنے غیر شوہر کی غیر موجودگی میں، اور وہ عدل کے سسٹم پر بیس کر کے اپنے گھر کے نظام کو چلائیں گی، تو انشاءاللہ وہ بھی انہی عادل حکمرانوں کی صف میں شامل ہونے والیاں ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے لیول پر تو عدل ہو ہی رہا ہے، لیکن ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاقیات میں ہر طرح کا پھر عدل ہونا چاہیے۔ پھر عدلیہ میں عدل، اچھا میکے سسرال میں بھی عدل کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر جہاں میکے کی طرف آپ کا رجحان ہو تو پھر سسرال میں اتنا نہیں ہو جائے کہ جس سسرال کو اتنا برا بنا دیا کہ سسرال سے بچوں کو، اولادوں کو محروم ہی کر دیا، اور سسرال سے سارا سسرال برا اور سارا میکا اچھا۔ یہ سب عدل سے کے برخلاف بات ہے۔ دونوں طرف اپنا رجحان ہونا چاہیے، اولادوں کو دونوں ہی رشتوں کی محبت اور پیار ملنا چاہیے، تبھی وہ اولادیں بھرپور طریقے سے گرو ہوتی ہیں۔ اور عدلیہ کی سطح پر بھی پھر عدل بہت ضروری ہے، اور جیسے کہ کورٹس وغیرہ میں عدل کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی ایک واقعہ آتا ہے نا کہ قبیلہ بنی مخزوم کی جو عورت تھی فاطمہ، جس نے چوری کر لی تھی، اور اس کے حوالے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش دے کر بھیجا گیا حضرت اسامہ بن زید، جو کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو ان کو سفارشی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی، اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں یہی حکم دیتا کہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا، چوری میں سرقے کی حد ہے۔ تو یہ عادل حکمران کا ایک رویہ اور ایک طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا۔ آپ سے فرماتے تو پچھلی امت قوموں کی طرح مت ہو جانا کہ اپنے اوپر والے طبقے پر تو حدیں جاری کرتے تھے مگر نچلے طبقے پر جاری نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو بھی یہی حکم دیتا کہ اس کو بھی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حضرت عمر نے عدل کا باقاعدہ نظام جاری کر کے دکھایا اور بہت بہترین عادل حکمران تھے۔ یہ جب انصاف سے حدیں جاری کرتے تھے تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے شراب پی لی اور شراب میں پکڑے گئے، تو ان کو پھر 80 کوڑوں کی سزا کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اور جب قاضی ان کو بیٹے کو کوڑے مار رہا تھا تو ان کو لگا کہ شاید وہ نرمی سے کوڑے مار رہا ہے، تو قاضی سے کوڑا پکڑ کے اپنے بیٹے کو اس قدر زور زور سے کوڑے لگاتے گئے اور کہتے گئے کہ اللہ کو کہہ دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کیا کرتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں عادل حکمران، اور ان کا اتنا زیادہ درجہ اور اتنا زیادہ فضیلت ہے۔ اصل میں جس معاشرے میں عدل انصاف اٹھ جاتا ہے نا، وہاں پر پھر فتنہ فساد جنم لینے لگ جاتا ہے۔ تو ہر جگہ، ہر لیول، ہر سطح پر ہمیں عدل کو قائم رکھنا ہے، عدل کے اوپر چلنا ہے۔ انفرادی لیول سے لے کر اجتماعی لیول تک ہمیں عدل کے اوپر قائم ہو کر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے احسان کا۔ والاحسان، اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا۔ احسان کیا چیز ہے جناب؟ احسان حسن سے نکلا، اور حسن کا مطلب یہ ہے کہ حسین، یعنی کہ وہ بات، وہ عمل، وہ اخلاق، وہ رویہ، وہ معاملہ، وہ عبادت جس کے اندر حسن ہو۔ اور احسان کا رویہ، احسان کی بات اور عبادات میں بھی احسان ہے، معاملات میں بھی احسان ہے، اور بات کرنے میں بھی احسان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور اس میں احسان کے حوالے سے جو سوال کیا کہ مل احسان، کے عبادت میں احسان کیا ہے، تو خود ہی پھر جواب دیا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ احسان کرنا ہے تو بات میں بھی احسان کرو، تمام لوگوں کے ساتھ، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی روٹی لگانے والا ہو، کوئی جھاڑو پھیرنے والا ہو، سب کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو۔ تمہارے بات میں حسن ہو، انداز میں حسن ہو، تمہاری لہجے میں حسن ہو، تمہارے طریقے میں حسن ہو، تمہاری گفتگو، تمہارے موضوعات اچھے ہوں، تمہارے زبان میں تانے تشنے، لان تان، گالی گلوچ اور فحش باتیں نہیں ہوں، بلکہ اچھی طرح سے بات کیا کرو، احسان کے رویے اختیار کرو، محسن بن جاؤ۔ تیسرا حکم دیا گیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دو، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
پیچھے بھی آیت البر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ایمان لانے کے بعد جو پہلی نیکی بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی؟ آت المال علی حبہ ذوی القربى، اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو مال دو. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے ایتاء ذی القربى، اپنے قرابت داروں کو دیا کرو. پہلے مال بتایا گیا تھا، یہاں کہا ہے، یہاں یہ نہیں بتایا کیا دینا، یہاں بس کہا ہے دیا کرو. مال بھی دیا کرو اور سب کچھ دیا کرو جو ان کو دینا ہے. اور دینا کیسے ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کو ان کا حق سمجھ کے دو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو قرابت داروں کے ساتھ کرتے ہو نا وہ ان کا حق سمجھ کے دینا. اور قرابت داروں کو دینا کیا ہے جناب؟ ان کو مال دو، ان کو وقت دو، ان کو اہمیت دو، ان کو توجہ دو، ان کو محبت دو، ان سے پیار کرو، ان کو پیار دو اپنا، ان کو مشورے دو اگر ان کو مشورے چاہیے، ان کے لیے قربانیاں دیا کرو، ان کو خلوص ان کو دیا کرو، اپنا اخلاص ان کو دیا کرو. اب تمہارے پاس کوئی اچھا علم ہے تو ان کو دو، کوئی اچھی نصیحت ہے تو ان کو دو، کوئی اچھی چیزیں اپنے رشتہ داروں کو دو. آج ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہی نہیں ہیں تو ہم دیں گے کیا؟ آج تو لوگ نکلتے ہیں اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، پوری دنیا بھر میں اپنے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. نہیں ملنا تو بس اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا، اپنے سسرال سے تو بالکل ہی نہیں نہ ملنا، بالکل ہی کاٹ کے رکھ دینا ہے. اور اپنی بہن بھائیوں میں بھی کئی دفعہ جو ہے ناراضگیاں آ جاتی ہیں. اپنوں سے نہیں ملنا، رشتہ داروں سے نہیں ملنا، ساری دنیا سے ملنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِيتَاءِ ذِی الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں سے ملا کرو، اپنے قرابت داروں کو دیا کرو. اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا قرآن پاک میں وہ کیا دیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَذَوِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان، حسن سلوک ہی کا حکم ہے، احسان کا رویہ ہے. قرابت داروں کے ساتھ ہم ان سے ملتے نہیں ہیں، ہمیں وہ ایک نظر گوارا نہیں ہوتے، گھر آ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کب جائیں گے، پتہ نہیں کتنے دن کے لیے آگے، پتہ نہیں جادو ٹونے کرتی ہیں، پتہ نہیں ایسے کرتی ہیں، ان کو تو میں پسند نہیں ہوں تو حسد کی نظر لگا دیتی ہے. مطلب ہمیں تو نہ ان کی کوئی بات برداشت ہے، نہ ہمیں ان کے پاس رہنا برداشت ہے، نہ ہم خود جاتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو ان کے ساتھ میں لاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے جواب دہی کرنی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا تقوی کرو، تم رحم کے رشتوں سے تمہارے کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن رحم کے رشتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. ان کو دیں، ان کو ملیں گے تبھی تو ان کو یہ سب کچھ دے سکیں گے. ہم ملتے ہی نہیں تو نہ ہمارے پاس ان کے لیے آج وقت ہے، نہ مال ہے، نہ اہمیت ہے، نہ ہمیں توجہ دیتے ہیں. ہم نے تو کاٹ کے رکھا ہے، ہم نے تو فون سے ان کے بلاک کر کے رکھے ہوئے. ان کی تو کال ہی نہ مجھے آئے، نہ میں ان کو کروں، نہ میری وہ اٹینڈ کرے، نہ ان کی مجھے آ سکے، کچھ بھی نہیں ہو. بس انہوں نے بلاک کر کے رکھ دیا، نہ ملنا چاہتے، نہ آنا چاہتے، نہ بچوں سے ملوانا چاہتے. جو ملے گا ہی نہیں تو وہ آگے سے کیسے ان کو مشورے دے گا، کیسے ان کے ساتھ خلوص کرے گا، کیسے ان کی محبت کو پائے گا، کیسے توجہ ہم دے سکیں گے ان کو؟ ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکیں گے. پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو پھر کیا جواب دیں گے؟ اور کچھ نہیں بھی دینا، کچھ نہیں بھی دیا کریں. جب آپ ملیں اپنے رشتہ داروں سے تو ان کو تانے نہ دیا کریں، تشنے نہ دیا کریں، ان سے شکوے شکایت نہ کیا کریں، ان سے نفرت سے ان کو نہ دیکھا کریں، ان کو نفرتیں نہ دیا کریں، ان کو بغض نہ دیا کریں، ان کو حقارت سے نہ دیکھا کریں، ان کو محبتیں دیا کریں. پیار اور محبت صلہ رحمی کا حکم ہے. بیسیکلی صلہ رحمی بہترین حکم ہے، بہترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کو سکھا دیا گیا تھا کہ بدلے میں صلہ رحمی کرنا اصل صلہ رحمی نہیں ہے. یعنی کوئی تم سے ملتا ہے تو مل لیا، کوئی آیا ہے تو آ گئے، تم بھی چلے گئے، کسی نے کچھ تحفہ دیا تو تم بھی تحفہ دے دو. نہیں، جو مل رہا ہے اس سے مل رہے ہو تو یہ تو ادلے کا بدلہ ہے. اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تجھ سے کٹے اس سے جوڑ، جو تجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر، جو تجھے نہ دے اس کو دے. یہ ہے اصل صلہ رحمی. آج ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہی نہیں چاہتے. ہم انہیں دیں گے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر دیں گے تو ہمارا شاید مال کم ہو جائے گا، ہماری چیزیں کم ہو جائیں گی، ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے اور ہمارے اوپر نظر بدبو لگا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرما دیا تھا نا کہ عمر میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو.
جنت میں جانے والے اعمال بتا دیے تھے کہ رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو ملاؤ. آج ہم اپنے رشتوں کو ملائیں گے کیا؟ ہم تو کاٹنے کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم تو کاٹتے. یاد رکھیے گا کہ وہ ہر شخص کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر شخص کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جو آپس میں ناراض ہے، جو بہن بھائی آپس میں رحم کے رشتہ دار اگر ناراض ہیں، نہیں ملتے، تو وہ ان کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش نہیں کیے جاتے. آج ہم اب خود تو سسرال سے نہیں ملتے، ہم اپنے شوہروں کو بھی سسرالوں سے کاٹ دیتے ہیں. رشتے اپنے کاٹے جائیں یا دوسروں کے کاٹنے کا سبب بنا جائے، دونوں ہی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اگر خود آپ نہیں مل رہے تو دوسرے کو، خود تو کاٹا ہی کاٹا ہے، دوسرے کے بھی کٹوا دیتے ہیں. اپنے شوہروں کے اتنے کان بھرے جاتے ہیں کہ بس وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ صرف اور صرف بیویوں کی باتوں میں آ کر ایسے ہوتا ہے. اللہ نے کہا ایتاء ذی القربیٰ اور آتیٰ ذی القربیٰ حقہ، یہ تو ان کا حق ہے، ان کا حق سمجھ کے ان کو دو بھائی، نہیں دو گے تو تم سے سوال کیا جائے گا. اور اگر انسان جب حق سمجھ کے ان کے ساتھ اچھا ڈیل کرتا ہے نا، تو پھر اس کے رویے میں حسن آ جاتا ہے کہ یہ تو ان کا حق تھا جو میں ان کو دے رہا ہوں، میں کوئی احسان سمجھ کے تھوڑی کر رہا ہوں، میں کوئی ان کے اوپر کوئی بوجھ بن کے تھوڑی کوئی ان کا یہ معاملہ کر رہا ہوں. یہ تو ان کا حق ہے جو ان کو دے رہا ہوں، ان کے گھر جا رہا ہوں، ان کو اپنے گھر بلا رہا ہوں، ان کو وقت دے رہا ہوں، یہ ان کا حق ہے، میں ان کو اہمیت دیتا ہوں، ان کا حق ہے. وہ بڑے ہیں، ان کو اہمیت دینی ہے. وہ چھوٹے ہیں، ان سے پیار کرنا ہے، ان کو تحفے دینے ہیں. ان کے گھر جائیں گے، ان کو مشورے کی ضرورت ہے، ان کو مشورہ دینا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے. کچھ مجھے اچھا پتا ہے تو میں نے ان کو بتانا ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے، ان کو علم دینا ہے. یہ علم مجھے آگے ہے، میں آگے ان کو ٹرانسفر کر دوں. تو یہ سب چیزیں ان کو دینی ہے اور ان کا حق سمجھ کے دینا ہے. نہیں دیں گے تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. پھر اپنے اپنے وبال کے لیے خود بخود جو ہے وہ تیار ہو جائیں. اللہ نے آگے کہا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور وہ روکتا ہے فحش سے اور منکر سے، والبغی اور سرکشی سے. 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، فحش سے اور منکر سے اور بغی سے. فحش کس کو کہتے ہیں؟ فحش کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نا اریانی اور فحاشی سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کر لیں کہ جسے فحاشی اور اریانی وغیرہ بھی فحاشی میں ہی آتی ہے. لیکن ہر وہ چیز جو بہت زیادہ جس کی کراہیت انسان کے دل میں آتی ہے نا، یعنی انسان اگلے کے سامنے ہونے سے چھپتا ہو، یعنی کہ وہ چیز کو سامنے لانے سے وہ ہوتا ہو، ظاہر کرنے سے جھجکتا ہو. تو ہر وہ چیز جو دوسرے کے سامنے ایکسپٹ کرنے میں انسان جھجک محسوس کرے اس کو فحش کہا جاتا ہے. اور فحش وہ چیز ہے اگر آ جائے تو اس کا اثر دور تک جاتا ہے اور یہ جلدی ختم نہیں ہوتی. جھجک انسان کے اندر سے ایک دفعہ اگر ختم ہو جائے تو بس پھر وہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر کا معاملہ آ جاتا ہے. تو ہر وہ عمل جس میں کرنے میں جھجک ہوتی ہے دوسرے کے سامنے وہ فحش کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور منکر وہ ہے کہ جس کے کراہیت انسان کے دل میں ہے. ہر معاشرہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، منکر سمجھتا ہے، انکاری ہے. یعنی کہ جیسے والدین کے ساتھ اگر انسان بدتمیزی کرتا ہے، یا یہ کہ چوری کرتا ہے، یا ڈاکہ مارتا ہے، یا یہ کہ آپ کہہ لیں دھوکہ دہی دیتا ہے، یا قتل کرتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ منکرات ہیں جس کو انسان آٹومیٹکلی ایکسپٹ کرتا ہے. اور ہر معاشرہ ہی اس کو برا تصور کرتا ہے، اس کو منکر کہا جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فحش سے بھی روکا ہے اور منکر سے بھی روکا ہے، والبغی اور سرکشی سے بھی روکا ہے. بغی کہتے ہیں سرکشی اور بغاوت کو، یعنی کہ ہر وہ کام بغاوت ہے جو رولز سیٹ ہونے کے بعد رولز کو توڑنے کا عمل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر انسان گھر میں کچھ رول سیٹ کرتا ہے، والدین میں گھر میں رول سیٹ کرتی ہیں کہ جی جب گھر میں لوگ آئیں گے تو مرد علیحدہ بیٹھیں گے اور عورتیں علیحدہ بیٹھیں گی. اب اگر اس رول کو بریک کیا جائے اور جی مرد عورتوں کو کمبائن بٹھا دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ رول کو توڑنے کا عمل ہے. اب والدین نے اپنی زندگی میں تو سیپریٹ کا سارا سسٹم جاری رکھا،
لیکن اولاد یا بہو آتی ہے گھر میں، آنے کے بعد وہ کمبائنڈ سسٹم کو شروع کر دیتی ہے، وہ ان رول سے بغاوت کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو یہ بغاوت میں ہی آتا ہے۔ اگر والدین نے ایک چیز کو شریعت کے اصولوں کے ضوابط کے مطابق کچھ قوانین بنا دیے ہیں تو ان کے ساتھ توڑنا یہ سرکشی اور بغی میں آتا ہے، یہ ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا۔ اولاد کو والدین کی اور بیویوں کو شوہروں کی سرکشی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ سے سرکشی کرتی ہیں، اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے اوپر لعنت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ کر واپس نہیں آ جاتی۔ تو وہ اجازت کے بغیر نکلی، جبکہ میاں کی اجازت نہیں تھی کہ باہر نکلا جائے، اور وہ اجازت کے بغیر نکل کے جاتی ہے تو وہ فرشتہ اس کے اوپر لعنت کرتا رہتا ہے۔ تو سرکشی کا آپ وبال دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے کی لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حکومت کے اندر بھی ملک و قوم کے قوانین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لاز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان لاز کو بھی پھر ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اسلامک ریپبلک کے اندر لا بنا ہوا ہے کہ سب نے عبایا پہن کر ہی باہر نکلنا ہے، اور اگر آپ عبایا پہن کے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر کیا ہے، آپ اس رول کو بریک کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ جو ہے یہ لاز بنا دیے جاتے ہیں کہ جیسے ٹریفک لاز بنائے جاتے ہیں، ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے، اس کے علاوہ کچھ ٹیکس پیمنٹ کے، بلنگ وغیرہ کے کچھ لاز بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے مختلف ادارے لاز بناتے ہیں، تو جہاں بھی کوئی انسان رہ رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو ان قوانین سے تجاوز کرنا سرکشی کے زمرے میں آنے والی بات ہے۔ لیکن جب بھی انسان کے اندر ایک سرکشی کا ایلیمنٹ آ جائے، وہ قوانین سے بغاوت کرنے والی چیز آ جائے، تو امن امان تو نہیں برقرار رہ سکتا، وہاں تو فتنہ فساد ہی ہوگا۔ تو ہمارا دین بیسیکلی فتنے فساد کو بچاتا ہے، محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ اسلام از ریلیجن آف پیس، تو پیس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے والبغی یعنی کہ اللہ نے روکا ہے، سرکشی سے بھی ہر قسم کے سرکشی سے روکا گیا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سبق لے لو۔ اللہ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم اللہ سے عہد کرتے ہو، یعنی اللہ سے بھی جب تم عہد کرتے ہو تو اپنے ان عہدوں کو بھی پورا کیا کرو۔ ہم اللہ سے کب کب عہد کرتے ہیں، دوہرا لیجئے۔ وعدہ الست میں اللہ سے عہد کر کے آئے، نماز میں لا الہ الا اللہ کا عہد ہوتا ہے، پھر نماز میں عہد ہوتا ہے ایاک نعبد، پھر ایاک نستعین، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کر کے انگلی اٹھا کے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ تو گویا بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہم اللہ سے بہت عہد کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی نظر نیازیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے جس قسم کے بھی اللہ تعالیٰ سے تم عہد کرتے ہو، اس عہد کو جب باندھ دیتے ہو نا تو پھر اس کو پورا کیا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ تم توڑو اپنی قسموں کو۔ گویا اپنی قسموں کو توڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، بعد توکیدھا، بعد پکا کرنے کے اس کو، یعنی جب تم قسمیں پکا کر لیتے ہو، قسمیں پختہ کر لیتے ہو کہ ہاں قسم سے میں یہ کام ضرور کروں گا، تو پھر قسم کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر قسم کو توڑا جاتا ہے تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے نا۔ اور قسم وہ توڑنے کا حکم ہے باقاعدہ جس میں نیکی کے کام سے رکنے اور گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھائی جائے تو وہ تو قسم توڑنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی کوئی ایسی چیز کا قسم کھا لی جائے تو اس کو اگر توڑ دیا جائے تو پھر اس کو کفارہ دینا ہے، لیکن اس کو پسندیدہ نہیں شمار کیا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑا مت کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ تمہارے سب افعال کی خبر رکھتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی مانند جو کاٹتی ہے اپنے سود کو، بِن بَعْدِ قُوَّةٍ، بعد پکا کرنے کے، بعد اس کی محنت کرنے کے اپنے سود کو ہی کاٹ دیتی ہے، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے۔ یعنی کہ تمہاری حالت ایسی نہ ہو جائے کہ تم اس عورت کی طرح ہو جاؤ جو اپنی محنت سے سود کاٹتی ہے اور بڑا ہی چرخہ لگاتی ہے اور بڑا دھاگے کو تیار کرتی ہے اور اپنا ایک کپڑا بنتی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتی ہے، جب اتنی مشکل سے اس کا کپڑا بنا جاتا ہے تو پھر اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ گویا اس مثال سے اللہ تعالیٰ ایک واضح بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نیکیاں کرنے والا شخص ہے،
وہ بہت اچھے اچھے عمل کرتا ہے، اور اچھے عمل کرنے کوئی آسان تو نہیں ہوتے نا، بڑا مشکل ہوتے ہیں. جب سوت بنایا جاتا ہے تو کیسے کاٹن سے پہلے ایک دھاگا بنایا جاتا ہے، تھریڈ بنایا جاتا ہے، پھر اس تھریڈ سے لے کر پھر اس کو بنائی کی جاتی ہے، اور پھر ایک سوت یعنی کپڑا انسان کا تیار ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان عمل تو نہیں نا، بڑا مشکل عمل ہے، بڑی ٹائم لگتا ہے، بڑا دیر لگتی ہے. تو ایک انسان اگر بڑی ہی مشکلات سے نیکیاں کر رہا ہے اور آہستہ 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 نیکیاں کرتا ہے، اور پھر نیکیاں کرنے کے بعد وہ یہ کیا ایسا کوئی عام کام کرتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا ہاتھ کیا ہو جاتا ہے، آپ ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر جاتا ہے. خود ہی کیا نیکیاں اور پھر خود ہی اس کو ضائع کر دیا. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں جہاں کرنا ضروری ہے وہاں نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی پھر بہت ضروری ہے نا، ان کو ضائع تو ہونے سے بچانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت میں جب اللہ کے حضور پہنچے تو ہم امت کے مسکین ہی بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت کا مسکین کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا مسکین وہ ہے جو بہت نیکیاں کر کے آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات سب کچھ کر کے آئے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کا حق مارا تھا، کسی کو ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، کسی پر غیبت بہتان لگایا تھا، کسی کے ساتھ بد زبانی کی تھی. تو آہستہ آہستہ سب کیا کریں گے، اس دن اپنے حق لینے کے لیے اس شخص کے پاس آ جائیں گے، اور اس شخص کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو اس دن تو عدل بدل صرف نیکیوں پر ہی ہوگا نا، کرنسی تو اور کوئی ہوگی نہیں. تو نیکیاں لے کر ان لوگوں کو یہ یوم الحق ہے، حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا. اب ان کو چونکہ دنیا میں ان کے حقوق سے محروم کیا گیا تھا، یہ اپنے حق لینے پہنچیں گے تو وہ اس شخص سے کی نیکیاں نکال کے حقداروں کو دے دی جائیں گی. ابھی بھی بہت سارے لوگ بچ جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو اب کیا ہوگا، اب ان لوگوں کے گناہ لے کے اس کے پلڑے میں ڈال کے ایکوالٹی کا معاملہ کیا جائے گا، اور یہ ہوگا امت کا مسکین جو اتنا کچھ لے کے آیا تھا لیکن دوسروں کے حق مار کے آیا تھا، ظلم و زیادتی کر کے آیا تھا، غیبت بہتان لگا کے بد زبانی کر کے آیا تھا. تو اس دن وہ امت کا مسکین بن جائے گا. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے نیکیاں کرتے ہیں نا، بہت ساری نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات کی نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. آپ نیکیاں کریں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو لے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے گناہ انسان کر جاتا ہے جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا کہ الذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ وہ شخص جو کہ مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا نمود و نمائش کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. وما کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، وہ اللہ اور یوم آخر پر اصل میں ایمان نہیں لاتا، وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہا تھا. تو ایسا شخص جو بہت دنیا کو دکھانے کے لیے، ریا اور نمود و نمائش کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا تھا، سخی بنا ہوا تھا دنیا میں، تو اس دن اس کا معاملہ کیا ہونا ہے، اس دن اس کو اللہ کا حکم ہوگا کہ لے جاؤ اور اس کو لے جا کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دو. کیونکہ یہ لوگوں کے یہ اس لیے مال خرچ کرتا تھا تاکہ دنیا میں لوگ اس کو سخی کہیں، تو اس کی ساری نیکی جو ہے سخاوت کی ضائع ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا تھا نا، سو پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اگر تم خرچ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو تو اپنے صدقے کو ضائع مت کرو احسان جتا کر اور دکھ دے کر. گویا اگر صدقہ کیا ہے، چھپا کر بھی کیا ہے، اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتا دیا یا دکھ دے دیا تو پھر وہ بھی صدقہ ضائع ہو جائے گا، وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حسد وہ عمل ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کوئی انسان اگر حاسد ہو جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس حسد میں آگے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے یعنی دین چینج کر لے، اپنا اسلام نیکی کرتے 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 وہ اپنے دین کو چینج کر لے اور مرتد ہو جائے، تو اس کے لیے بھی قرآن میں حکم آتا ہے کہ میں یرتد منکم، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو گیا
फयमुत बस वो मर जाए, वहुवा काफिरुन और वो काफिर ही हो, यानी कुफर ही की हालत में मौत उसको हो जाए, तो उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अलीम। और तो ये वो लोग हैं कि जिनके सारे अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो गोया मुर्दे भी उसकी भी सारी नेकियां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा एक और अमल ऐसा है जिसके साथ कोई नेकी काम नहीं आती। कौन सा अमल है? उसके वालिदैन की नाफरमानी। अगर वालिदैन का नाफरमान है तो जितना मर्जी वो नेक है, लैलतुल कदर में भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती और उसकी बख्शिश नहीं होती। तो ये और एक और अमल तकब्बुर। तकब्बुर वो अमल है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ जाए तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। लिहाजा नेकियां करने के बाद अगर तकब्बुर आ जाए तो फिर तो सब कुछ जाया हो जाएगा। शैतान याद कर लीजिए, इतना ज्यादा नेकी करने वाला था, इतना ज्यादा सजदे करता था कि उसकी वजह से ये आलम मलकूत में उनका हम मजलिस हो गया था, मगर तकब्बुर उसके अंदर था तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सका था। उसकी सारी नेकियां, सारी इबादत जाया हो गई थी। तो नेकी करना भी जरूरी है और नेकियों की हिफाजत करना भी जरूरी है। आज रिया के हवाले से ये बात भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि शैतान नहीं चाहता कि हम जन्नत में जाएं। तो बहुत हद तक वो क्या करता है कि हम कोई नेकी का अमल छुपा कर करते भी है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी दिन हमारी जुबान से उस नेकी के अमल को निकाल के रिया और नमूदो नुमाइश का मामला करवा के वो हमारे नेकी के अमल को जाया करने का बाइस बन जाता है। यानी कि हमारी जुबान से ही निकाल देता है। अपनी नेकियों को करते हैं तो छुपा कर रखा करें, तहज्जुद पढ़ते हैं तो छुपा कर रखा करें। जरूरत नहीं है हर एक को बताने की कि आपने कितनी तहज्जुद पढ़ी, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, कितने नफिल पढ़ते हैं, कितने कुरान पढ़ते हैं, कितनी तस्बीहात पढ़ते हैं, कितने आप सदकात देते हैं। कोई जरूरत नहीं। ये रिया सारी की सारी पानी फेर देती है और ये हमारी जुबान से निकलवा के शैतान हमारे सारे अमल को जाया करवा देता है और हमारी हालत बिल्कुल ऐसी ही औरत की तरह बना देता है कि जो अपनी आप मेहनत से सूद काटती है और फिर खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमा ले। तत्तखिज़ूना अयमानकुम दखलन बैनकुम, कि तुम पकड़ते हो अपनी कसमों को आपस में, अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मतिन, आपस में एक दूसरे के साथ मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो कसमों को, ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल कर ले। हालांकि इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बिही, हालांकि इस अल्लाह इस अहद व पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है। और जरूर वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फीही तख्तलिफून, और वो जरूर क़यामत के रोज तुम्हारे तमाम अख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक उम्मत वाहिद बना देता। वलाकिन युदिल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशाउ, और लेकिन अल्लाह वो गुमराह करता है जिसको वो चाहता है और वो हिदायत देता है जिसको चाहता है। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, और अलबत्ता जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बदले, उस अमल के बदले की वजह से, यानी उस अमल के बारे में जो तुम करते हो। अल्लाह जरूर तुमसे सवाल करेगा उस अमल के बारे में जो तुम करते हो। अल्लाह हमें बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब हम आपसे मिले तो इस हाल में हो कि आप हमसे राजी हो, हम अपने अंजाम से खुश हो। या रहीम या जुल जलाली वल इकराम, जो हमने पढ़ा है अल्लाह इसको हमें समझा दे और इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान भी बना दे। इस चीज को हम बस खत्म कर लेते हैं कि अल्लाह ताला कसमों की बात जहाँ पे कर रहे हैं वहां पर ही एक किस्म की कसम है जो इंसान आपस के लेन देन में करता है, तो उसी अब कसम की बात की जा रही है कि देखिए एक इंसान वला तत्तखिज़ू के, और ना तुम बनाओ पकड़ो, अयमानुकुम अपनी कसमों को, दखलन बैनकुम आपस में एक दूसरे को धोखे देने का जरिया, फतज़िल्ला क़दमुम बादा सुबूतिहा, बस वो फिसल जाए कोई कदम बाद पक्का होने की उसके, यानी कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए। वतज़ूक़ु सूआ, और तुम चखो बुरा, बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाहि, वो जो तुमने रोका था अल्लाह की राह पर आने से, वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए अज़ाब है बड़ा। यानी कि ए मुसलमानों, तुम अपनी कसमों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जरिया मत बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखो और सख्त सजा भुगतो। यानी अगर कोई बिजनेस डील्स वगैरह कर रहा है या कोई कारोबारी मामलात हो रहे हैं
تو جو عہد معاہدے یا بزنس ڈیلز یا کانٹریکٹ وغیرہ سائن کرتے ہیں نا، تو اس میں عہدوں کا پاس کیا کرو، اور ایسا نہ کرنا کہ تم اپنے بزنس ڈیلنگز میں اپنی قسموں میں تم دھوکہ دہی کا معاملہ کر دو یا قسموں کو توڑنے کا معاملہ کر دو. ایسا جو شخص بھی ہمارے ساتھ بزنس ڈیل کر رہا ہوگا، کسی مسلمان کے ساتھ بزنس ڈیل کر رہا ہو، تو یہ حکم بیسیکلی اسی لیے دیا گیا ہے کہ اگر نان مسلمز مسلمانوں کے ساتھ جب تجارت یا بزنس ڈیلز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اسلام کو پہچانتے ہیں، مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو پہچانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ رہا ہو کہ جی اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، تو شاید میں بھی تو دیکھوں کہ کیسے ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ذرا ڈیل تو کر کے دیکھوں. اور جب تمہاری بدنیتی یا خیانت کی وجہ سے یا بدعہدی کی وجہ سے یا دھوکے کو دیکھ کر وہ کیا سوچے گا، اس کے دل میں اسلام کی کیا فیلنگز آئیں گی، وہ تو خائف ہو جائے گا نا. تو وہ تو اسلام سے بھی خائف ہوگا اور مسلمان ہونے سے بھی جو ہے وہ رکا رہے گا. تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کی اپنے اس عمل کی وجہ سے اس کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کا باعث بن جاؤ. تو اس میں ہوگا کیا، اس صورت میں اس کا اسلام کی طرف نہ آنا تم اس کا وجہ بنے تو تمہیں اس کا بھی وبال سہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس نے اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تم پورا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. یعنی اگر تمہاری وجہ سے کوئی اسلام آنے کی طرف سے رک گیا، اسلام قبول کرنے سے محض اس وجہ سے رک گیا، تو پھر تمہیں ہی اس کا وبال برداشت کرنا پڑے گا اور تمہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم اللہ کے عہد کو بیچو تھوڑی سی قیمت کے اوپر، یعنی تھوڑی فائدے کے اوپر اللہ کی عہد کو مت توڑ دیا کرو، بیچ نہ دیا کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، نہیں ہے تمہارے پاس جو بھی تمہارے پاس ہے نا وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھا اجر ان کے اعمال کے بدلے جو انہوں نے کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو یقیناً بہت ہی اچھی زندگی بسر کروائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، ان کے اجر کا اچھا بدلہ دیں گے جو عمل وہ کرتے رہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.